السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایگزیکٹو اسکلز. گڈ. ایگزیکٹو اسکلز پہ ہم نے بات کی تھی اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایگزیکٹو اسکلز آر لائک آور اس طرح جو بھی بات ہم بہت زیادہ بولیں گے نا وہ ہمارے مائنڈ میں جائے گی اور پھر وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. ایکسیلنٹ. اٹس لائک آور کنٹرول ٹاور. جیسے کنٹرول ٹاور سے کمانڈ آتی ہے اور وہ جو کمانڈ ہوتی ہے ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں, اسی لیے ان کا نام ہے ایگزیکٹو اسکلز. کیونکہ انگلش میں ہم کہتے ہیں اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کریں. تو ایگزیکٹو اسکلز کیا ہیں؟ یہ سیٹ آف اسکلز ہیں. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی چپ ہوتا ہے نا, جیسے کوئی پروگرام ہوتا ہے نا, اس طرح ہمارے برین میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر پری فرنٹل کارٹیکس میں. اب جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں تو کچھ چپس جو ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ایک دم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جب وہ ایک دم ایکٹیویٹ ہوتے ہیں وی اسٹارٹ ورکنگ اکارڈنگ ٹو دیم. لیکن کچھ چپس ہمارے اندر جو ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ایفرٹ آتی ہے فرام آور پیرنٹس. وین آور پیرنٹس کیپ ٹیلنگ اس ڈو دس ڈو دیٹ, یہ کام کرو, سو بیسیکلی دے آر ہیلپنگ اس. وہ جتنا زیادہ ہمیں بار بار کہیں گے, جیسے آپ نے کہا نا ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اس کام کو, تو جتنا زیادہ وہ ہمیں بار بار کہیں گے ہم وہ ریپیٹ کریں گے تو وہ جو پروگرام ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گا, وہ جو چپ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ہم پھر ویسے کام کریں گے اینڈ وی ول گیٹ بیٹر. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پروڈکٹیو ہونے کی, تو پروڈکٹیو ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, کچھ ایسے ہمارے ایگزیکٹو اسکلز ہیں ان کو یوز کرنا ہے صحیح, تاکہ ہم اپنے ان کاموں کو اچھی طرح سے کر سکیں, اپنی لائف میں جو ہم گول سیٹ کریں ان کو اچھی طرح سے کر سکیں. میں آپ کو اس کا پورا طریقہ بھی بتاؤں گی اور وہ امپورٹنٹ اسکلز بھی بتاؤں گی which you need to know and you need to practice. Let's say this is our goal. لائف میں بھی ہم گول سیٹنگ کرتے ہیں. جیسے کیا کیا ہمارا گول ہو سکتا ہے؟ اسٹڈی کرنا ہمارا گول ہے, وی ڈونٹ لائک اٹ بٹ پڑھنا تو ہے نا. اور کیا گول ہوتا ہے؟ جنت میں جانا ہمارا گول ہے, ایز اے مسلم ہونا چاہیے, اگر کسی کا نہیں ہے تو اس کو بنانا چاہیے. اللہ کو خوش کرنا, اللہ کو خوش کرنا ہمارا گول ہے. ہیلدی لائف سٹائل ہمارا گول ہونا چاہیے. مجھے ہاسپٹل میں نہیں رہنا, مجھے بار بار میڈیسن نہیں کھانی, یہ میرا گول ہونا چاہیے کہ مجھے ہیلدی رہنا ہے. لوگوں کی, بڑوں کی رسپیکٹ کرنا میرا گول ہونا چاہیے. کتنے سارے ہم گولز ڈیلی سیٹ کر سکتے ہیں. ہر گول کے لیے کوئی نہ کوئی ایگزیکٹو فنکشن ہے جو یوز ہوتا ہے. سو دس از آور برین. یہاں پر ہماری یہ ایگزیکٹو اسکلز ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے اسٹڈی کرنا ہے, یہاں پر کنٹرول ٹاور بتاتا ہے یہ والے 2-3 پروگرامز ہیں, دے شوڈ اسٹارٹ ورکنگ. جب ہم کہتے ہیں مجھے ہیلدی رہنا ہے تو پھر جو کنٹرول ٹاور ہے, ایگزیکٹو ہمارا برین ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو یہ 2-3 پروگرامز کو یوز کرنا پڑے گا. ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہمارا گول کیا ہے؟ ہم پہلے ایک گول سیٹ کرتے ہیں. Our goal is to have productive life. Productive life کا فارمولا کیا تھا؟ انرجی انٹو فوکس انٹو ٹائم. انرجی انٹو فوکس انٹو ٹائم. To be productive in your life, تاکہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کہیں yes, I'm going to start working on it. اور جب آپ رات کو سونے کے لیے بیڈ پہ لیٹے ہیں تو آپ کہیں الحمدللہ I had such a good day. یہ جو ایسے ورڈز ہوتے ہیں, I'm bored, you complain, you're not happy, you don't like your life, you sometimes hate some people in your life, you feel suffocated,
مجھے یہ نہیں کرنے دیتے, مجھے وہ نہیں کرنے دیتے. ایسی بات نہ ہو. اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے اینڈ آف دا ڈے اینڈ یو آر ناٹ ہیپی, دیٹ مینس کہ کیا پرابلم ہے, آپ نے اپنے کسی نہ کسی ایگزیکٹو اسکل کو صحیح طرح یوز نہیں کیا. اگر آپ نے اپنے ایگزیکٹو اسکل کو صحیح طرح یوز کیا ہوگا, یو ول بی پروڈکٹیو, آپ خوش ہوں گے, اینڈ آف دا ڈے یو ول بی ہیپی. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون کون سے ایگزیکٹو اسکلس پہ کام کرنا ہے جو ہمیں پروڈکٹیو, ہمارا گول جب پروڈکٹیو لائف کا, اس کو پورا کرنے میں ہیلپ کریں گے. پہلا ہے ٹائم مینجمنٹ, دوسرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلان اینڈ پرائرٹائز, تیسرا ہے آرگنائز. یہ 3 اسکلز ہیں, یہ 3 ایگزیکٹو فنکشنز ہیں جو آپ کو آنے چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں آپ ویک ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, پھر آپ کو آج جو میں ٹپس دوں گی اس پہ کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود سے ان پہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا, یو ول ہیو ٹو ٹیک ہیلپ فرام یور پیرنٹس. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ٹائم, کل بھی ہم نے بات کی تھی نا, صحیح ٹائم پہ آنا. فرض کریں اگر میں لیٹ ہو گئی ہوں کہیں آنے کے لیے, جیسے ہماری کلاس ہے, ہماری کلاس کا ٹائم کیا ہے 10 بجے, اور جب آپ کی گاڑی یہاں سٹاپ ہوئی اور آپ نے ٹائم دیکھا, او یہ تو 10:10 ہو گئے ہیں, 10:15 ہو گئے ہیں, آئی ایم لیٹ. کیا سوچنا چاہیے اف آئی ایم لیٹ؟ پہلے سے پلاننگ کر کے رکھنی چاہیے. What did I miss out that I'm late? That it should not happen tomorrow as well. It should not happen next time as well. I need to understand why I was late. جب اللہ تعالیٰ نے ٹائم مینجمنٹ کا اسکل میرے اندر رکھا ہوا ہے, یہاں پہ موجود ہے, جو مجھے سکھاتا ہے کہ بی آن ٹائم, then why did I get late? مجھے تو یہ سیکھنا ہے. ہم جب کلاس میں آ رہے ہیں پہلا کام کیا کریں گے, آرام آرام سے آ رہے ہیں, آرام سے سوچتے ہوئے آ رہے ہیں, جائیں نہ جائیں کوئی بات نہیں, another 10 minutes 15 minutes لگ جائیں گے. کیسے آئیں گے ہم؟ if I am late, سب سے پہلے میں نے ٹائم دیکھا, oh I'm late, تو I am going to rush. میں جب وہاں پر پہنچوں گی تو میری باڈی لینگویج بتائے گی کہ I understand the importance of time. اور میں نے آرام آرام سے نہیں آنا, میں نے اپنی باڈی لینگویج سے یہ نہیں شو کرنا کہ میں تو آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی, میرا تو آج دل ہی نہیں تھا, اور میں تو اسی لیے سلو سے سلو آتی رہی. میں نے رش کر کے تیزی سے اپنی کلاس میں جانا. دوسری چیز ہے پلان اینڈ پرائرٹائز. میں نے ہر چیز کو پلان کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہو. مثلا اگر ایگزامز آ رہے ہیں, گیم تو ڈیلی کھیلنی ہے نا, اور فرینڈس کے ساتھ مزہ بھی کرنا ہے, کوئی کزنز ہیں ان کے ساتھ بھی انجوائے کرنا ہے. اس میں میری پڑھائی پیچھے رہ جانی چاہیے یا ہو جانی چاہیے پوری؟ ہونی چاہیے پوری. پڑھائی تو نہیں میں چھوڑ سکتی, نماز تو نہیں میں چھوڑ سکتی, اپنے امپورٹنٹ پروڈکٹیو کام تو نہیں چھوڑ سکتی جسٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو ہیو فن. تو اگر مجھ سے پڑھائی نہیں اس دن ہو رہی, اچھے کام نہیں کیے جا رہے, گیم نہیں چھوڑی جا رہی, جیسے جو بڑے بچے ہوتے ہیں انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ ہاں ایگزامز آنے والے ہیں, کوئی اسائنمنٹ ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے, but then they are sitting on TikTok or Insta and they are Snapchat and they are like on the social media, they are just talking and talking and talking. اچھا ایک دوسرے کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں, it's raining, دوسرا کہہ رہے ہیں yeah it's also raining, as if it's a new information. وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے بارش ہو رہی ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی, وہ ہم کریں تو ہمیں پلان نہیں کرنا آتا. یہاں پہ بھی ہم نے سوچنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ ایگزیکٹو اسکل یہاں رکھا ہوا ہے, مجھے دیا ہوا ہے, I can plan my life. I cannot say this, I am not good in planning and organization, or I can't say it's boring to plan and organize. مزہ ہی نہیں آتا اس میں, یہ کیا بات ہے صبح سے لے کر شام تک آپ پلان کر کر کے کام کریں, بالکل مزے کا کام نہیں ہے. ہم اگر یہ بات بولیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہم تو we are going against that executive skill. پھر کیا ہوتا ہے, ہمارا برین جو ہوتا ہے نا,
جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیپیسٹی رکھی ہے نا کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں میں نے نہیں جلدی اٹھنا, پھر ہم کہتے ہیں میں نے نہیں پلان کرنا, اور پھر تیسری چیز کیا ہے, آرگنائز ہونا, کہ میرا کمرہ آرگنائز ہو, میری چیزیں آرگنائز پڑی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر چپ رکھا ہوا ہے, پروگرام کر کے بھیجا ہے ہمیں کہ یو کین ڈو دیز تھنگس. کچھ زیادہ اچھا کر سکے گا, کچھ تھوڑا کم کرے گا, بٹ وی کین آل ڈو اٹ. تو جب ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے, یہ 3 امپورٹنٹ کام ہم نہیں کر رہے ہوتے, تو یہاں پر پتہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ وی فیل اینگری, وی فیل sometimes sad, we feel frustrated. ہمارا برین جو ہے نا وہ ہم پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے, کنٹرول ٹاور ہم پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم سے کیوں نہیں کیا جا رہا. لک, اللہ تعالیٰ has given you these skills, تم کیوں نہیں کام کر رہے. اور اگر تمہیں نہیں آتا, تمہارا یہ اسکل ویک ہے, تو ٹیک ہیلپ فرام یور پیرنٹس, ٹیک ہیلپ فرام ٹیچرس, ٹیک ہیلپ فرام سم ون اینڈ لرن اٹ. ہم کہتے ہیں نہیں, میں نے نہیں سیکھنا, میں نے تو اپنی لائف کو پروڈکٹیو رکھنا ہی نہیں. ہم صرف یہ والے ایموشنز رکھتے ہیں, اور جب ہم یہ والے ایموشنز رکھتے ہیں تو پھر پتہ ہم کیا کرتے ہیں, وی اسٹارٹ بلیمنگ. کس کو ہم بلیم کرتے ہیں؟ بہن بھائیوں کو بلیم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے پیرنٹس اچھے نہیں ہیں. پھر بہن بھائیوں کو کرتے ہیں, میرے بھائی کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے, میری بہن کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. کبھی ٹیچرز کو کرتے ہیں, دوستوں کو بھی کر دیتے ہیں, پھر کبھی کبھی اپنی قسمت کو کرتے ہیں, آئی ہیو بیڈ لک. اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں کہتے ہیں آئی ڈونٹ لائک مائی سیلف. پھر ہم کہتے ہیں میرا سیلف اسٹیم کا چیلنج ہے. تو ویئر از دا پرابلم؟ پرابلم از کہ ہم نے یہ کام 3 ٹھیک کرنے, اور یہ کام ہمارے اندر آٹومیٹیکلی موجود ہے. They are there. We just have to use them. یاد رکھ لیں, اگر آپ کو ایک کام بار بار کرنا پڑ رہا ہے, وہ ضروری بھی ہے, وہ آپ کا گول ہے, اور آپ سے صحیح طرح ہو نہیں رہا, اور آپ تھک رہی ہیں, there is always an easier way of doing it. So you just have to find that easier way. جب ٹائم مینجمنٹ, پلاننگ, پرائرٹائزیشن اینڈ آرگنائزیشن, یہ 3 کام آپ سیکھیں گے, 3 کام آپ کرنا شروع کر دیں گے, تو یو ول سی کہ آپ کی لائف کا یہ جو گول ہے نا ٹو بی پروڈکٹیو, بہت آسان ہوگا. کیسے؟ ٹائم مینجمنٹ میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے میرے سے ٹائم ٹیبل بنانا ہوتا ہے. سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہاؤ مچ ٹائم وی ہیو. میرے پاس ٹائم کتنا ہے. مثلاً آپ نے پڑھائی کرنی ہے, پڑھائی بھی ہمیں پروڈکٹیو بناتی ہے نا. ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی ہیو. مثلاً میرے پاس 2 hours ہے, میری ماما نے مجھے بتا دیا ہے, میرے بابا نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ نے 2 hours پڑھائی کرنی ہے. جیسے ہی آپ نے یہ سوچا نا ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی ہیو, آپ کا کنٹرول ٹاور جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جائے گا. وہ آپ کے نیورونز کو بتانا شروع کر دے گا ڈو سم تھنگ رائٹ, صحیح کام کرنا شروع کر دو. آٹومیٹیکلی ہوگا یہ, اس کے لیے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی, بس آپ نے یہ سوچنا ہے ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی ہیو. دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, ہاؤ مچ ٹائم آئی ہیو ٹو گیو ٹو ایوری تھنگ. جیسے جب آپ نے سوچا میرے پاس 2 hours ہیں, اوکے, اب مجھے ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہے. ریڈنگ کو کتنا ٹائم دینا ہے, رائٹنگ کو کتنا ٹائم دینا ہے, میتھس کو کتنا ٹائم دینا ہے, ٹیسٹ ہے, ایگزام آ رہا ہے, اس کو کتنا ٹائم دینا ہے. اب آپ کا کنٹرول ٹاور میں تو ہنگامہ شروع ہو گیا. اس طرح کرنا شروع کرو, اسٹارٹ ورکنگ. وہ آپ کے نیورونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ مجھے اتنی دیر کے لیے ریڈنگ کی طرف جانا ہے, اتنی دیر کے لیے رائٹنگ کی طرف جانا ہے, اتنی دیر کے لیے میتھس کے پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا ہے. اس سے اگلا کام کیا آ جاتا ہے, آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں واٹ از مائی ڈیڈ لائن, کب تک مجھے یہ ختم کر لینا ہے. اگر آپ یہ کام کریں گے, جب آپ کی لیٹ سے پڑھائی ہے اور آپ نے یہ نہیں کیا, بلکہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا ماما پہلے گیم. ماما بیچاری بھی تھکی ہوئی ہوتی ہے, ماما نے کہا اچھا لے لو فون, اچھا لگا لو گیم. اب آپ نے گیم کھیلنی شروع کر دی. اب وہ بار بار آ کے آپ کو کیا کہہ رہی ہیں, بیٹا پڑھائی, اچھا نا تھوڑی دیر اور 10 منٹ اور 10 بس, بالکل بالکل وہ ہو رہی ہے گیم. What will happen to the time management skill in your brain? What will happen? کیا خیال ہے کیا ہوگا اس وقت؟ خراب ہوتا جائے گا.
कैसे खराब होगा? वो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो भी लेजी हो जाएंगे. और फिर जो कंट्रोल टावर है वो किसी और चीज पे फोकस करेगा. Yes, the control tower is going to start focusing on something else. हमें फिर पढ़ना आसान लगेगा, मुश्किल लगेगा? मुश्किल लगेगा. इसी तरह से फर्ज करें नमाज आपने पढ़नी है, बिकॉज नमाज मेक्स अस प्रोडक्टिव. तो आपको पहले ही सोचना है मतलब कितनी नमाजें, 5. अच्छा, किस किस टाइम पे हैं? अच्छा, उसके लिए मुझे कैसे तैयारी करनी है? ज़ोहर की नमाज के टाइम पे मैंने कहाँ होना है, क्योंकि फिर आपने डिसाइड करना है ना. इफ़ यू आर विद योर फ्रेंड, विद योर फैमिली, इन स्कूल, तो आपने ये डिसाइड करना है कि वहाँ पर होते हुए मैंने कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है. क्योंकि जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, आपके न्यूरॉन्स आपकी बॉडी को कमांड करना शुरू कर देते हैं, आपकी आंख खुल जाती है. जैसे देखें, आपने कभी अपने फ्रेंड को मिलना होता है, वैसे आपका सुबह आपकी मामा आपको 10 दफा उठाती हैं, उठो, आपको पता है स्कूल जाना, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, आई डोंट वांट टू गो टू क्लास. हम क्या करते हैं, हम अच्छा, हमने ये नहीं ना सोचा हाउ, व्हाट, डेडलाइन, कब तक मुझे तैयार होकर घर से निकल जाना चाहिए. तो हम लेटे रहते हैं, हमारे न्यूरॉन भी हमें खींचते रहते हैं, सोला देते हैं. अगर वीकेंड पे या किसी दिन मामा से कहा मामा गेम खेलने दे, मामा ने कहा ठीक है, सुबह 8 से 10 बजे तक आप गेम खेलो. आप उठते ही 10 बजे हैं, लेकिन जैसे ही मामा ने कहा 8 से 10 बजे गेम खेल लो, तो आपने अपने इस चिप के जरिए सोचा सुबह 8 बजे कैसे उठूं, कौन कौन सी गेम खेलनी है, कैसे खेलनी है, और मैंने क्या करना है, और मैंने किसको हराना है. अब आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए और आपकी 8 बजे किसी के जगाए बगैर आंख खुल गई. आपकी मामा कहती है पढ़ाई के लिए तो उठा नहीं जाता, गेम खेलने के लिए उठ जाती है. वो क्यों आप उठ गए? Why you got up for something which is important for you, but as such it is not important because आपने अपने उस चिप को एक्टिवेट कर दिया. इससे ये समझ आती है जिस काम के लिए भी आप टाइम मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल यूज करेंगे, यू विल बी एबल टू डू इट. अब हम नेक्स्ट होता है स्किल, दैट इज प्लान एंड प्रायोरिटाइज. इसमें हमने पूरा रोड मैप बनाना होता है. 2 थिंग्स, रोड मैप एंड डिसीजन. रोड मैप क्या होता है? नेविगेशन, लाइक आप अपने पेरेंट्स के साथ ही जा रहे हो, आपके अम्मी अब्बू या कहें कि रास्ता नहीं समझ आ रहा, कहते हैं वो गूगल मैप खोलते हैं. गूगल मैप खोलते हैं, वो आपको बताते हैं इस रास्ते से जाएं, इधर से जाएं, टेक लेफ्ट, टेक राइट. अगर आप गलत मुड़ जाएं तो वो री रूट कर देते हैं आपको. ऐसे ही करते हैं ना, वो नया पाथ बता देते हैं कि इस पाथ से जाएं. सो हम कहते हैं जैसे अभी छुट्टियां आपकी, प्रॉब्ली इन 3 weeks टाइम आपके स्कूल खुलने वाले हैं. तो इस टाइम पे हाउ यू कैन बी प्रोडक्टिव, that you need to check your uniforms, check your shoes, check your bag, check your books. ये रोड मैप है कि जी स्कूल खुलने वाला है. ये नहीं कि सुबह स्कूल जाना है, मामा रोज कहती है बेटा चेक कर लो, बेटा चेक कर लो. उस दिन हम आ जाएं, मुझे तो कमीज ही नहीं पूरी आ रही, छुट्टियों में मैंने इतने आम खा लिए और आइसक्रीम खा ली और रेस्ट कर लिया, पैंट नहीं फिट आ रही, शर्ट नहीं फिट आ रही. तो हम रोड मैप बनाते हैं कि ओके 3 weeks रह गए हैं स्कूल खुलने में, दिस इज प्लानिंग. सो लेट मी चेक माई यूनिफॉर्म. अच्छा, और उसके साथ साथ डिसीजन करते जाते हैं. यूनिफॉर्म पहनी, ठीक है, मामा को बताया मामा मेरी यूनिफॉर्म, आई हैव चेक्ड आउट माई यूनिफॉर्म, ठीक है. आप बेबीज तो नहीं है. इट्स नॉट योर मामा जॉब के मामा एक एक यूनिफॉर्म निकाल रही हैं, चेक कर रही हैं, फिर सोच रही हैं इसको पूरी आएगी कि नहीं आएगी. शी डजंट हैव टू डू इट. जब हम कहते हैं ना कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बड़ी हो गई हूं, तो फिर इन कामों में बड़े होना है. जब हम एग्जेक्टिव स्किल्स को ही नहीं यूज कर रहे तो हम बाकी काम कैसे ठीक करेंगे? एक हम यूनिफॉर्म नहीं चेक कर सकते, एक हम बैग नहीं पैक कर सकते, अपना खुद पेंसिल बॉक्स चेक करना है, पेंसिल है नहीं, पेन है नहीं, इरेजर है, क्लास वर्क, होमवर्क कॉपीज, कोई असाइनमेंट्स थी. रोड मैप बना लें, आज मैंने ये चेक करना है, कल मैंने ये चेक करना है. अच्छा, डिसीजन लेते जाना है साथ साथ. डू आई नीड मोर कॉपीज, डू आई नीड न्यू शूज, डू आई नीड दिस. इसी तरह लेट्स से आपके पेरेंट्स ने कहा है कि ये आप समर कैंप अटेंड करें, उससे नेक्स्ट वीक हम आपको सैर के लिए लेकर जाएंगे. उसका रोड मैप बना लें. यू वांट टू बी प्रोडक्टिव. ये नहीं है कि आप उस दिन सुबह उठ रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या है, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, बोर हो रहे हैं, ये चीज नहीं समझ आ रही. अभी इस वीक में साथ साथ प्लान करें, डिसीजन लें, कहाँ जाना है, क्या करना है.
ہر چیز ڈیسائیڈ کیا کریں. تو جب ہم پلان اور پرائرٹائز کرتے ہیں, روڈ میپ بناتے ہیں نا, تو یہ روڈ میپ سمجھیں یہاں پہ بن جاتا ہے, پورا پیٹرن بن جاتا ہے. جب وہ پیٹرن بن جاتا ہے نا, وہ آٹومیٹیکلی ہم سے کرواتا ہے. اب میں آپ کے لیے جو پلان کرتی ہوں, میں بھی اس طرح دیکھیں لکھ کر روڈ میپ بناتی ہوں کہ میں نے پہلے یہ بتانا ہے, پھر میں نے یہ بتانا ہے, پھر میں نے یہ بتانا ہے. تو میرا برین مجھ سے آٹومیٹیکلی وہ چیز کروا لیتا ہے. جیسے آپ پڑھائی کریں تو اگر آپ پوائنٹس لکھ لیں نا, ٹیچرز آپ کی کہتی ہیں نا اسکول میں ہیڈنگز لکھا کرو, مین ہیڈنگز ٹھیک لکھا کرو. یہ روڈ میپ ہوتا ہے, بیکاز آپ کو ہیڈنگ اگر یاد رہتی ہے تو آپ کو یاد رہے گا کہ اس کے اندر کنٹینٹ کیا ہے. What am I supposed to write in that? تھرڈ کیا چیز ہے؟ آرگنائز کرنا ہے اپنے آپ کو. کیسے آرگنائز ہوتے ہیں؟ اب آپ اپنے لیے چیک لسٹ بناتے ہیں کہ جو کچھ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے کس چیز کو کتنا ٹائم دینا ہے, اور اس کا میں نے روڈ میپ بنایا تھا, اس کا میں نے ڈیسیژن لیا تھا. اب چیک لسٹ یہ ہے, am I able to do it? Am I doing it? تو جب آپ آرگنائز ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کے کام اچھے ہوتے جاتے ہیں. اسی فارمولے کو اگر آپ اپنے اسکرین ٹائم پہ بھی یوز کریں گے نا, تو یور اسکرین ٹائم ول بیکم گڈ فار یو. کیسے؟ آپ نے گیم کھیل لیا, آپ نے اپنے ماما سے ٹائم لیا ہے کہ پلیز مجھے گیم کے لیے یا میرے اسکرین ٹائم کے لیے ٹائم دے دیں. سو یور پیرنٹس سیز اوکے فائن. اب میرے پاس ہر وقت یہ کمپلین پیرنٹ سے آتی ہے کہ جی ہم اپنے بچے کو 30 منٹس دے دیں یا 1 آور دے دیں. اگر ہم نے 1 آور دیا ہے تو وہ 3 آورز تک کھیلتے رہتے ہیں. وہ ٹائم پہ اپنا فون, اپنا اسکرین بند نہیں کرتے. اگر آپ نہیں کریں گے, یو ول ناٹ ریچ یور ریسٹ آف دا گولس. اس کی وجہ سے ہی آپ کی باقی ٹائم مینجمنٹ بھی خراب ہو جائے گی, باقی چیزیں بھی آپ سے صحیح نہیں ہو سکیں گی. تو گیم کھیلتے ہوئے بھی اسکرین ٹائم جب آپ کا, آپ کے پیرنٹس آپ کو جتنا الاؤ کرتے ہیں, آپ نے کیا کیا, انہوں نے آپ کو کہا 30 منٹس, انہوں نے کہا 1 آور, آپ نے فوراً ٹائم مینجمنٹ کے لیے سوچنا ہے, اوکے ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی ہیو, آئی اونلی ہیو 30 منٹس, آئی اونلی ہیو 1 آور. اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس میں اتنے ٹائم میں میں کون سی گیم کھیل سکتی ہوں یا کھیل سکتا ہوں, یا میں کون سا ٹاسک کر سکتا ہوں which is fun for me. ویسے وہ ٹائم ویسٹر ہے, لیکن ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے پیرنٹس نے مجھے الاؤ کیے, لیٹ می بی ریسپانسبل فار مائی سیلف. اور پھر آپ اپنے لیے ڈیڈ لائن سیٹ کرتے ہیں کہ 5 منٹس پہلے کچھ بھی ہو جائے میں نے اس گیم کو بند کر دینا. جب آپ یہ کریں گے نا تو پتہ کیا ہوگا, یو ول انجوائے دا گیم. آپ کو ڈانٹ نہیں پڑے گی. آپ کے ایگزیکٹو فنکشن آف ٹائم مینجمنٹ فار یور اسٹڈیز, فار یور ادر گولز ول گیٹ ویری شارپ. آپ ٹائم پہ اپنے کام سب کر لیں گے. آپ کو ایوری ڈے وہ اپرچونٹی مل سکتا ہے, آپ کے پیرنٹ آپ کو پھر ایوری ڈے دیں گے, اور آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا جسٹ بیکاز آپ نے ٹائم مینجمنٹ صحیح کر دی. پھر آپ نے سیکنڈ کام کیا کرنا ہے, آپ نے روڈ میپ بنانا ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اف میرے اتنے سارے پوائنٹس بن رہے ہیں, اف آئی ہیو another 15 minutes 20 minutes 30 minutes I'll win the game. یا میرے فرینڈس نے ابھی آن لائن گیم میں مجھے جوائن کیا ہے تو میں نے ابھی ان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کرنی ہے. آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں نہیں, مائی روڈ میپ از کہ میں نے اتنے ٹائم میں جتنی گیم ہوگی اس پہ خوش ہو کے ڈیسائیڈ کر کے بند. بہت سے بچے بچیاں جب وہ ٹین ایج میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں آئی نیڈ مائی فون فار دا ہول نائٹ بیکاز آل مائی فرینڈز آر اپ ایٹ نائٹ اینڈ وی ٹاک ایٹ نائٹ. دیٹس ایکسٹریملی انہیلدی. یہ آپ کی پلاننگ غلط ہے, یہ پرائرٹائزیشن صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی گیم ہے جو آج آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں اور اس میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے, تو پھر آپ پلاننگ میں روڈ میپ آپ بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ماما آپ مجھے 30 منٹس دے رہی ہیں, 30 منٹس میں میرا یہ ٹاسک نہیں ہو سکتا, ہاؤ اباؤٹ کہ آج میں اپنے پہلے سارے امپورٹنٹ کام پہلے کر لوں, میں اپنی پڑھائی کر لوں, میں اپنا کمرہ ٹھیک کر لوں, میں اپنی نماز پڑھ لوں, اور پھر آپ مجھے تھوڑا سا ایکسٹرا 15 منٹس 20 منٹس دے دیں. If your parent agrees, good. If your parent says no, پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے میں پھر وہ والی گیم نہیں آج کھیلوں گا جس میں مجھے پتا ہے کہ میرے سے رکا نہیں جائے گا. اگر مجھے مل بھی گیا اسکرین ٹائم, I'll do something else in that. اسی طرح آرگنائز کرتے ہیں, اپنی چیک لسٹ پاس رکھتے ہیں. یہ نہ ہو کہ میں نے ٹائم ویسٹر پہلے شروع کر دیا اور امپورٹنٹ کام میرے رہ گئے.
تو 3 کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں. کون کون سے 3 کام کرنے ہیں آپ بتائیں گے؟ پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ. دوسرا؟ تیسرا؟ آرگنائز. یہ سکلز اللہ تعالیٰ نے آپ کے برین میں دیے ہوئے. دے آر دیئر. یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل لائک اے فیلئر کہ آئی کانٹ ڈو اٹ. دے آر دیئر. سائنس سیز دے آر دیئر. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں جو ہمیں لائف سٹائل بتایا نا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل ہے, it tells us we can do it. All we have to do is work on it. جب ہم یہ کام کریں گے تو we will be able to, انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.